الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ لا علمی کی وجہ سے ناپاک کپڑوں میں نماز پڑھ لی جائے تو کیا کرے؟ اگر کوئی شخص لا علمی کی وجہ سے ناپاک کپڑوں میں نماز پڑھ لے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ پتہ ہی نہیں چلا کہ کپڑے ناپاک تھے، نماز پڑھ لی اس نے۔ جواب یہ ہے کہ جب انسان ناپاک کپڑوں میں نماز پڑھ لے اور اسے نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہو کہ یہ کپڑے تو ناپاک تھے، یا اسے علم تو تھا مگر نماز پڑھنے کے بعد اسے یاد آیا ہو، تو اس کی نماز صحیح ہے، اسے نماز دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس نے ایک ممنوع کام کا ارتکاب ناواقفیت لا علمی کی وجہ سے یا نسیان کی وجہ سے کیا۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے پروردگار اگر ہم سے بھول چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کیجیے گا، کہ ہماری پکڑ نہیں کرنی یا اللہ جو ہم سے بھول کر کام ہو جائے۔ اور بندہ جب یہ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد فعلت، میں نے تو ایسا ہی کیا ہے، یعنی میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا، میں پیدا کرنے والا ہوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور تیری فطرت کو، تخلیق کو میں جانتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے ناپاکی والے جوتوں سمیت نماز پڑھ لی تھی۔ نماز کے دوران میں جبریل نے آپ کو اس کی خبر دی تو آپ نے نماز پڑھتے ہوئے جوتے اتار دیے اور نماز کو دوبارہ از سر نو شروع نہیں فرمایا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے جسے نماز کے دوران میں ناپاکی کا علم ہو جائے تو وہ اسے زائل کر دے، خواہ نماز کے دوران ہی اسے ایسا کیوں نہ کرنا پڑے، اور نماز کو جاری رکھے بشرطے اس کے ازالے کے بعد اس کی برہنگی کو چھپایا رکھنا ممکن ہو۔ یعنی کسی جگہ پر لگی ہے گندگی، اس کو اتار دا، اس نے ننگا ہونے کا ڈر نہ ہو۔ اس طرح جو شخص بھول جائے اور اسے دوران نماز میں یاد آئے کہ وہ اس ناپاک کپڑے کو اتار دے بشرطے کہ صورت میں شرم و حیا کے مقام مستور ہوں، اور اگر وہ نماز سے فارغ ہو جائے اور فراغت کے بعد اسے یاد آئے، یہ فراغت کے بعد اسے معلوم ہو تو نماز کے اعادہ کی ضرورت نہیں، اس کی نماز صحیح ہے۔ بعض لوگ ہمارے بھائی آج تک اس بات سے ہی ٹس سے مس نہیں ہوئے کہ اللہ کے نبی غیب جانتے تھے، اس کے بعد بزرگ جانتے ہیں، اس کے بعد ولی جانتے ہیں، اور اس کے بعد جو مجاور ہیں یہ بھی جانتے ہیں، ہمارے مرشد بھی جانتے ہیں۔ میں سارے ان مرشدوں کو اپنے پیارے آقا کے جوتے پر قربان کر دوں، اور قربان کرتے ہوئے ترس بھی نہ کروں، رحم بھی نہ کروں، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہیں، اس بات کی خبر نہیں کہ میرے جوتے کو گندگی لگی ہے۔ جوتا نہ کوئی 3 میل کے سفر پر ہوتا ہے، نہ 5 میل کے سفر پر، ہمارے تو ماشاءاللہ 10 میل سے پتہ کر لیتے ہیں، قبر کے نیچے سینکڑوں من مٹی کے نیچے سے پتہ کر رہے ہیں باہر کیا ہو رہا ہے۔
مریدنیاں کیا کر رہی ہیں، میرے مرید کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سید البشر، دو جہانوں کے سردار، نماز پڑھ رہے ہیں اور پیچھے سب ولی کھڑے ہیں، صحابہ کھڑے ہیں، جن کو میرے رب نے عرش عظیم سے سند دیتے ہوئے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پر راضی، وہ اللہ پر راضی۔ وہ پیچھے کھڑے ہیں اور ان کے سردار آگے کھڑے ہیں۔ پاؤں کو گندگی لگی جوتے کو، پتہ نہیں، عرش سے جبریل نے آ کر آسمانوں سے بتایا کہ اللہ کے حبیب جوتا اتار دو۔ حدیث میں ہے کہ صحابہ نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے کیا کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جوتے کو گندگی لگی، مجھے پتہ نہیں چلا، جبریل نے بتایا۔ ایک نے نہیں پیچھے سے کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو غیب جانتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ چلا تھا؟ آسمانوں سے جبریل آیا، جبریل، اس نے آ کر کہا آپ کی اس سے شان اور بلند ہوئی، آپ کی شان تو پہلے ہی بلند ہے، آپ نے اس میں کوئی عیب نہیں محسوس کیا۔ وہ منہج اختیار کر جو صحابہ کا تھا اور مومنوں کا ہے۔ پہلے کہے گا اللہ کے نبی کو غیب تھا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہے گا کہ صحابہ کو تھا، پھر کہے گا کہ ولیوں کو ہے، پھر کہے گا مجاوروں کو ہے، پھر یہ گدی نشین کہے گا مجھے بھی ہے۔ کسی کو غیب نہیں میرے رب کے ساتھ، یہ بات ایک یاد رکھنا۔ تو اگر کوئی بھول کر بلا وضو نماز پڑھ رہا ہو، یہ دوسرا نقطہ ہے، مثلا اس کا وضو ٹوٹ گیا تھا اور وہ وضو کرنا بھول گیا اور اس نے نماز پڑھ لی، اور نماز سے فراغت کے بعد اسے یاد آیا کہ اس نے تو وضو نہیں کیا تھا، تو اس کے لیے واجب ہے کہ وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھے۔ دونوں میں فرق ہے، پہلے مسئلے میں اور اس میں۔ اس طرح اگر وہ جنبی تھا لیکن اسے معلوم ہی نہیں تھا، مثلا رات کو اسے احترام ہوا اور اسے پتہ نہ چل سکا اور صبح کی نماز اس نے بلا غسل پڑھ لی اور دن کو اسے اپنے کپڑوں میں منی نظر آئی، تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ غسل کر کے نماز دوبارہ پڑھ لے۔ پہلے مسئلے میں اور اس مسئلے میں یعنی دوسرے میں فرق یہ ہے کہ نجاست ترک ممنوع کے باب سے ہے اور وضو و غسل فعل معمور کے باب سے، اور فعل معمور ایجادی امر ہے، ضروری ہے کہ انسان اسے بجا لائے کیونکہ اس کے بغیر عبادت ادا نہ ہوگی، جبکہ ازالہ نجاست ایک عدمی امر ہے، نماز اسے معدوم کر دینے کے بعد ہوگی۔ لہٰذا اگر نسیان یا ناواقفیت کی وجہ سے وہ اس کا ازالہ نہیں کر سکا تو یہ اس کے لیے نقصان نہ ہوگا، کیونکہ اس سے کوئی ایسی چیز فوت نہیں ہوئی جس کا حصول نماز میں مطلوب تھا۔ یہ ہے اس بارے میں جواب۔ اگر مثلاً کپڑوں کو کچھ لگا ہو، نماز میں یاد آئے اس کو اتار دے، اس کو فنش کر دے، لیکن اس بات کا یاد رکھنا کہ کہیں آپ کا عورہ ظاہر نہ ہو جائے، اور اس بات کا بھی خیال رکھنا کہ زیادہ لوگ جاہل ہوتے ہیں کہ انسان نماز میں ایسی حرکتیں سارا انجام دے رہا ہے تو غصے میں آ جائیں گے،
کہ امام کیا کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو کوئی کام نہ ہو تو امام کی کمزوریاں پکڑنی شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا، کئی آدمی سوال کرتے ہیں ہمارا امام ایسے کرتا نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، ہمارا امام ایسے کرتا نماز ہوتی ہے کہ نہیں۔ ان کے نزدیک امام جو ہے نا وہ فرشتہ ہے آسمانوں سے نازل ہوا، نہ اس میں بشریت ہے، نہ انسانیت ہے، نہ اس کے کوئی اولاد ہے، نہ وہ کوئی ایسی حرکت کر سکتا ہے جو انسان کرتے ہیں۔ سارے، جس کا بیوی پر زور نہیں چڑھتا، گھر میں جھڑکیں کھاتا ہے، وہ امام پر آ کے غصہ نکال لیتا ہے۔ کیوں؟ کہ امام کو تنخواہ دیتا ہے نا، اس کا کھا رہا ہے، یہ ہے سبب۔ تو اس لیے امام کو بھی چاہیے کہ احتیاط سے کام کرے۔ دوسرے نمبر پر امام کو چاہیے کہ گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً اپنے دروس، کلمات، توجیحات، نصیحتوں سے وہ لوگوں کو سمجھاتا رہے کہ حتیٰ کہ ان کے پاس علم ہو۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری نمازوں کو شرف قبولیت بخشے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔